خلیج فارس کے پانیوں میں، رات کے اندھیروں اور صبح کے اجالوں میں، خاموش اور پوشیدہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے امریکی فوج دولت اسلامیہ پر بمباری کے اگلے ہدف کا تعین کرتی ہے۔ امریکی فوجی قیادت یہاں سے براہ راست اپنے طیاروں کو بمباری کرتے ہوئے دیکھتی بھی ہے۔ ان حملوں کی قیادت کرنے والے جنرل جیمز ٹیری کہتے ہیں کہ دولت اسلامیہ اب اس کا دباؤ محسوس کر سکتی ہے۔ میرے خیال میں اگر آپ اس مہم کا جائزہ لیں تو آپ کو اس میں ہر طرح سے پیش رفت نظر آئے گی۔ سقوط موصل سے پہلے تک امریکی انتظامیہ دولت اسلامیہ کے خطرات کو سنجیدہ نہیں لے رہی تھی۔ اس وقت امریکی پالیسی اپنے فوجیوں کو وہاں سے واپس نکالنے کی تھی، لیکن عراق کے دوسرے بڑے شہر کے اوپر دولت اسلامیہ کے لہراتے ہوئے جھنڈے نے امریکی پالیسی سازوں کی نیندیں اڑا دیں، اور امریکی صحافی جیمز فولی کے قتل کے بعد عوام بھی یکجا ہو گئے، اور ان آوازوں کا مطالبہ تھا کارروائی، جو کہ جیٹ طیاروں سے گرنے والے بموں کی صورت میں آئی۔ دولت اسلامیہ کے خلاف بدلتی امریکی پالیسی کا مطلب تھا کہ عراق میں زمینی فوج نہیں بھیجی جائے گی۔ تب وہاں صرف 300 امریکی فوجی عراقی فورسز کو تربیت دے رہے تھے، اب اس تعداد میں 10 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد امریکی صدر نے خصوصی امریکی فورسز کے دستوں کا اعلان کیا، جن کا کام دولت اسلامیہ کے اہم مقامات کو نشانہ بنانا تھا، اور ٹریننگ کیمپس کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ لیکن اس فیصلے کا مرکزی جزو سنی قبائل کو شیعہ عراقی ڈیفنس فورسز کے ساتھ تعاون پر آمادہ کرنا ہے۔